حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اسنا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب در مجوف سے یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں سے تیار کیے ہوئے کبے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی وہ نہایت مہکنے والے مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینہ کی ہے اور اس کے زاویے بالکل برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم شریف۔ تشریح۔ کوثر کو بعض احادیث میں حوض سے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں نہر کے لفظ سے۔ پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوثر جنت کے اندر واقع ہے، اور اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محل وقوع جنت سے باہر ہے، اور اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باریاب ہو کر آپ کی دست کرم سے اس کا نہایت سفید و شفاف اور بے انتہا لذیذ و شیریں پانی نوش جان کریں گے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کوثر کا اصل مرکزی چشمہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے طول و عرض میں اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں، اور جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے وہ سینکڑوں میل کے طول و عرض میں ایک نہایت حسین و جمیل تالاب ہے جو جنت سے باہر ہے، لیکن اس کا تعلق اس جنت کے اندر کے چشمہ سے ہے، گویا اس میں جو پانی ہوگا وہ جنت ہی کے اس چشمے سے نہروں کے ذریعے آئے گا۔ آج کل کے متمدن شہر میں واٹر ورکس جو نظام ہے، اس نے کوثر کی اس نوعیت کا سمجھنا الحمدللہ سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔